يا كريم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ودود. قرآن مجید کا مرکزی مضمون. قرآن مجید اصلاً ایک کتاب ہدایت ہے. اس ہدایت کو بیان کرنے کا جو طریقہ پروردگار نے اختیار کیا ہے، اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور رسالت سرگزشت کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے. چنانچہ قرآن مجید ہمیں فوراً دور رسالت میں لے جا کر وہاں سے ہمارا تعلق جوڑ لیتا ہے اور پھر وہاں سے حاصل کردہ روشنی سے ہم مستفید ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا اور کائنات کی حقیقت، اس کے خالق کی صفات، دنیا میں انسان کے کردار اور انسان کے مرنے کے بعد اس کے دوبارہ جی اٹھنے اور اس سے دنیاوی زندگی کے ضمن میں حساب لینے کے متعلق ایک واضح تصور پیش کیا ہے اور لوگوں کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دی. اس دعوت کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں بہت سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا. آخر کار 13 سال بعد مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکومت کی بنیاد رکھی، اس لیے کہ وہاں کے دونوں قبیلوں نے اجتماعی طور پر اسلام قبول کر لیا تھا. اگلے 10 سالوں میں اللہ کی قانون رسالت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتدار تمام عالم جزیرہ نمائے عرب پر قائم ہو گیا. اس دوران میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گونا گوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. چنانچہ قرآن مجید نے 29 سالوں کے دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو ہدایات دی. مشرکین مکہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اس دین کی دعوت دی، ہر معاملے پر تبصرہ کیا، منافقین پر گرفت کی، مسلمانوں کو اپنی اندرونی کمزوریوں کی طرف توجہ دلائی اور ان پر یہ ذمہ داریاں واضح کی. گویا آج جب ہم خوب غور و فکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہمارے سامنے آتا ہے. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات کس دور میں نازل ہوئی، ان آیات میں کس کو خطاب کیا گیا ہے. اس طرح جب ہم قرآن مجید کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو اس سے ہم اپنے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر ہدایات لے سکتے ہیں. اس طرح قرآن مجید ہر انسان اور مسلمان کے لیے کتاب ہدایت بن جاتی ہے.